لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومنهم من يلمزك في الصدقات، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو تان کرتے ہیں آپ کو صدقات میں، صدقات کے بارے میں آپ کے اوپر تان کرتے ہیں، آپ کو عیب لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. اور یہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ ان کو کچھ مل جائے. یہ بھی لینے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا. جب سیدھا سیدھا کوئی آپ کو نہیں دیتا کچھ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر الزام لگانے لگتے ہیں تاکہ وہ اپنے الزام کو دھونے کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے. الزام تراشی کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی؟ کبھی سوچیں آپ؟ یعنی پہلے آپ ایک شخص کو سیدھے لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے. جب وہ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں تاکہ وہ ڈر کے پھر آپ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، جس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی. کہتے ہیں کہ ابن الخویسرہ نے ایک مرتبہ آپ کو تقسیم کے موقع پر کہا تھا کہ انصاف سے کام لیں. اے دل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذْ لَمْ أَعْدِلْ، تمہارا ستیہ ناس، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو اس پر حضرت عمر نے کہا تھا دعنی یا رسول اللہ فاقتل هذا المنافق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر ڈالوں. تو آپ نے فرمایا تھا معاذ اللہ، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہوں. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں، یعنی رنگین بیگ ہوگا چمڑے کا، اس میں کچھ سونا جس سے ابھی مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی، نہیں را گولڈ، یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، اویانا بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل اور القمہ. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم لوگ ان سے زیادہ حقدار تھے، یعنی ان کو کیوں دیا گیا، ہمیں ملنا چاہیے تھا. آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، یعنی تم میرے فیصلے پر راضی نہیں، میری تقسیم پہ راضی نہیں. ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمت پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے. آپ نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو. خالد کہنے لگے کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ایسی منافقت کرتے ہیں. یعنی اس دور میں بھی تھے تو آج کیا نہ ہوں گے. انہی لوگوں نے تو نمازوں کو بدنام کر دیا. آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑ کر جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی اس کی نسل سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر دینداری کا بڑا اہتمام کرتے ہوں گے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ایمان والے نہ ہوں گے، ان کے اندر ایمان اور دین نہ ہوگا. اور آج آپ ایسے کئی لوگ دیکھ سکتے ہیں، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا، کیونکہ
شاید کفار نے دین کو اتنا نقصان نہ دیا ہو جتنا منافقین نے دیا ہے. اسی لیے منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ لوگ جن کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر صدقہ کھانا حرام تھا، جن کی آل اولاد صدقہ نہیں لیتی تھی، وہ اگر کسی کو نہیں دیں گے تو نعوذ باللہ اپنے لیے بچا کے تو نہیں رکھنے والے تھے کہ انہیں کسی اور کو نہیں دینا تھا اور انصاف نہیں کرنا تھا، اور وہ اپنی ذات کے لیے سارے فائدے نعوذ باللہ سمیٹ رہے تھے کوئی، جو ان کو ایسے الزامات کی سوجی تھی. اصل بات یہ ہے کہ انہیں اعتراض یہ تھا کہ فلاں کو کیوں دیا گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر وہ اس میں سے دیے جاتے تو راضی ہو جاتے. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر نہ دیے جاتے اس میں سے، اذا ہم یسخطون، تو وہ ناراض ہونے لگتے. یعنی ان کی ناراضگی اصل کس لیے تھی کہ وہ ان کے مفاد کے خلاف بات ہو رہی تھی. منافقین کی ایک اور عادت جس کا یہاں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان کا شکایتی رویہ. شکایتی رویہ کس کا ہوتا ہے؟ شکوے کون کرتا ہے؟ شکوے کی نفسیات کس کی ہوتی؟ شکوہ کرنا اور شکایتیں کرنا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے. وہی شخص کرتا ہے جس کے مفاد پر، جس کی مرضی پر کوئی زد پڑتی، جس کی مرضی کے خلاف کوئی بات جاتی، وہی فوراً چیخ اٹھتا ہے اور احتجاج شروع کرتا ہے، یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں نہ ہوا. کیونکہ یہ منافق تو جی ہی اپنے مفادات کے لیے رہے تھے. ان کو تو اپنی دلچسپیوں کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپی تھی ہی نہیں. یا تو سیلف سینٹرڈ تھے، یا پھر فیملی اور اولاد اور مال ہی تھا ان کی ساری زندگی کی بتا. اس لیے جب بھی کوئی بات ان کے ان مفادات کے خلاف جاتی تو فوراً شکایتیں کرنے لگتے. اسی لیے فرمایا ان اعطوا منها رضوا، ان کو جب ملتا تو راضی ہو جاتے، جب ان کی مرضی کے مطابق بات ہوتی تو ان کو کوئی ناراضگی نہ ہوتی، پھر یہ بڑے خوش ہوتے. لیکن یاد رکھیے، شکایت کرنا کسی دوسرے کو نہیں، خود انسان کو نقصان دیتا ہے. شکایتی رویہ خود انسان کے اپنے خلاف پلٹتا ہے. شکایتیں خود کو نقصان دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ساری توجہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی پہ لگ جاتی. مثلا پہلے شکایت کی، پھر اس کے لیے دلیلیں سوچی، پھر اس کے لیے دفاعی باتیں سوچی، ساری انرجی اس کے پیچھے لگ گئی، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو ٹائم ہی نہیں رہا، موقع ہی نہ رہا. اس کے برعکس اگر انسان قناعت پسند ہو، اگر انسان خود کو ملنے والی چیز پر راضی ہو جائے، تو اس کی ساری انرجی کس پہ اب لگے گی؟ ان وسائل کو استعمال کرنے پر. اس کا سارا دھیان اس پہ لگے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو میری ہمت طاقت ہے، جو میرے پاس مال ہے، جو میرے پاس وسائل ہیں، ان کو میں کہاں پازیٹیولی استعمال کروں. ہم سب کو بھی اپنی زندگی سے شکایتی رویوں کو نکال پھینکنا ہے، ورنہ ہم کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. تعمیری کام کرنے والے لوگ شکایتی مزاج نہیں ہوتے. اور کوئی شخص جو شکایتیں کر رہا ہو کبھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شکایتیں کر کے شاید ہم دوسرے کو قائل کر لیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ الٹا ریئیکشن ہوتا ہے نا. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے آپ کو. مثلاً بچوں میں ہی اپنے دیکھ لیں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بچوں میں، اپنے ہی بہن بھائیوں میں، اپنے ہی آس پاس کے لوگوں میں ایسی مثالیں آپ کو ملے گی کہ ایک بچہ ہے، اس کو تھوڑا سا بھی ملے تو خوش ہو جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے پاس جتنا کچھ بھی ہو اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی. جو بچے شکایتیں لے لے کے آتے ہیں، ماں باپ ان سے کتنے بیزار ہوتے ہیں، اور جو راضی برضا رہتے ہیں، ماں باپ کا دل ان کی طرف پلٹتا ہے، وہ خود بخود محبت لے لیتے ہیں. اور شکایتی لوگ اپنی محبتوں پہ خود چھری پھیرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں اللہ سے شکایت، اللہ کے رسول سے شکایت، زندگی کی مختلف محرومیوں پہ شکایت انسان کی تقدیر نہیں پلٹتی، نہ اللہ کے فیصلوں کو بدلتی ہے شکایت.
نہ اللہ کو راضی کرتی. اس کے برعکس شکر اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی شکر شکایت کا بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. شکر سے دل میں بھی ٹھنڈک آتی، سکون آتا ہے. اور اس کے برعکس شکایت سے اپنے ہی دل میں جلن، کڑن، گھٹن. کس کا نقصان ہوا؟ اپنا. ضرورت ہے صرف اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی، سوچ بدلنے کی. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور ان کے اوپر الزام تراشی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے معاملے میں جو آپ کی اپنی ذات کے لیے تھے ہی نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ. اور محبت احترام سکھاتی، محبت احترام سکھاتی. جس محبت میں احترام نہ ہو وہ محبت نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے صرف محبت نہیں ہے، محبت کے ساتھ وَعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی تعظیم بھی ہے، ادب اور احترام بھی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں اور اس انداز سے بلانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جس میں کیا نہ ہو، احترام نہ ہو. اور ان الفاظ میں بلانے کی اجازت نہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا مت سمجھو. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کافی ہے ہم کو اللہ. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول عنقریب عطا کر دیں گے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں، اس کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. عمرو بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں بعض لوگوں کو مال دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا. جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں. یعنی وہ تھوڑے دلے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہلے دینا پڑتا ہے. بالکل ایسے جیسے ماں کھانا ڈال رہی ہوتی ہے تو پہلے کن بچوں کو دیا جاتا ہے؟ جو بے صبرے ہوتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ ان کو نہ بھی دیا تو یہ کبھی بدگمان نہیں ہوں گے، یہ بڑے دل کے لوگ ہیں، انہیں نہ بھی ملے تو یہ راضی رہتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے. یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمرو بن تغلب ہے. آپ کے منہ سے یہ بات سن کر راوی کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. یعنی بڑے سے بڑا مال بھی مل جاتا تو مجھے ایسی خوشی نہ ملتی جو آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے ملی. کیونکہ عمرو بن تغلب کو آپ نے نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوسروں کو دیا. لیکن یہ ناراض نہیں ہوئے، یہ راضی رہے کہ ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں نہیں دیا اور ان کو مل گیا. لیکن آپ سوچئے کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں. اگر کسی معاملے میں، یعنی بات تو اہمیت دینے کی ہے نا، مال سے بڑھ کر بھی اہمیت دینے کی بات ہے. اگر کسی معاملے میں ہمیں امپورٹنس نہ ملے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے. وَقَالُوا، اور وہ کہتے، یعنی ایسے موقعوں پر کہ جب انہیں کچھ محرومی ہو رہی ہوتی، حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ. کیا ہوا اگر دنیا کی کوئی چیز نہیں بھی ملی، اللہ ہی ہم کو کافی ہے. اور آئندہ کے لیے ہوپ فل ہوتے، اچھی امید رکھتے
سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول. اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے والے، اس پہ نظر جمائے ہوئے ہیں. اگر آج نہیں تو کل کوئی وقت آئے گا کہ اللہ کی نظر کرم اور اس کے رسول کی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے گی. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو لفظ استعمال ہوا یہ اس دور کے لیے ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ تقسیم کیا کرتے تھے. تو اس میں دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں نا، ایک مثبت سوچ رکھنے والا اور ایک منفی سوچ رکھنے والا. اور اسلام کی خدمت اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کس نے کیا؟ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے راستے میں پھر جان اور مال دینے کی ضرورت ہوتی ہے. قربانیاں کرنے والے ہی دراصل پھر اسلام کے مددگار بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سب کی تسلی کرا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو جو دیتے ہیں اور کچھ کو نہیں دیتے، تو اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ صدقات کے مستحق ہوتے ہیں اور کچھ مستحق نہیں ہوتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت جو تھی یا زکوٰۃ کا حکم جو تھا وہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک پورا قانون زکوٰۃ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ حالات کے مطابق مختلف لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق عنایت کر دیا کرتے تھے. لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں ابھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون کون مستحق ہے، کس کس کو ملے گا اور کس کس کو نہیں ملے گا. تو اہل ایمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی تھے کہ جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ملا تو اس میں بھی خیر ہی ہوگی. ہم نے دنیا کے لیے تو جہاد نہیں کیا، دنیا کا کچھ پانے کے لیے تو نہیں ہم نے قربانیاں کی، ہم نے تو سب کچھ اللہ کے لیے کیا. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ فی زمانہ پھر ایسے لوگ بہت پیدا ہو جائیں گے کہ اگر یہ قانون صحیح طور پر واضح نہ ہوا تو پھر ایسے شکایتی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم خود فرما دی، اور اس کے بارے میں یہاں تک فرما دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول یا کسی اور کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوا، اس نے خود حصے داروں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس مال کا کون کون مستحق ہے. اس کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا. کس چیز کا؟ مال کا سوال کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالے نہیں کیا. صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا، یعنی نبی یا اس کے علاوہ کسی اور کے بھی حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے 8 مصارف متعین فرما دیے. اگر تم ان میں داخل ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں. تو اس لیے فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، وفی الرقاب، اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، والغاربین، اور قرض داروں کے قرضے اتارنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں میں، فریضۃ من اللہ، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. تو گویا اس آیت میں استان کا دروازہ بند کر دیا گیا جو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے تھے، اور بتا دیا گیا کہ صدقات کے مستحق لوگ کون ہیں. اور صدقات سے مراد یہاں واجب صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ اور عشر وغیرہ. اور آیت کا آغاز انما سے ہے جو حصر کے صیغوں میں سے ہے، انما الصدقات للفقراء، یعنی صدقات کی
یہ جنس یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ صرف 8 قسموں تک محدود ہے. کوئی شخص اجتہاد کر کے 9ویں قسم ایجاد نہیں کر سکتا. ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال درست نہیں. اور پھر ان 8 مصارف پر بھی تقسیم کرنا ضروری نہیں. جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوٰۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے. یعنی اصل اعتبار کس کا ہوگا؟ ضرورت کا اور مصلحت کا، کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے ان 8 میں سے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 8 پر ہی خرچ کرنا لازم ہے یا ان میں سے کسی ایک پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں سے بہتر رائے کیا ہے کہ ان میں سے جس پر خرچ کرنا زیادہ مناسب ہو، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو، یا زیادہ ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہو، اس پر خرچ کرنا چاہیے. اور پھر اس میں زکوٰۃ کی بات اس لیے کہ جو صدقہ خیرات عام ہے نا، وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ان 8 میں سے ہونا ضروری نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلھا. اگر یہ حدیث آپ کو یاد ہو تو آپ کی کنفیوژن ایک دور ہو سکتی ہے. تصدقوا صدقہ کرو، علی اوپر، اہل الادیان کلھا تمام ادیان کے ماننے والوں پر. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہندو کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں، عیسائی کو دے سکتے ہیں، فلاں کو دے سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ خیرات جو نفلی ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. انما الصدقات، بے شک صدقات. کون سے صدقات؟ فرضی صدقات. کہاں سے پتہ چلا؟ اسی آیت کے آخر سے کہ فریضۃ من اللہ، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. تو فرض صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقراء کے لیے. فقراء فقیر کی جمع ہے، اس کا روٹ فقر ہے، فے قافرے. فقر کہتے ہیں تنگ دستی، ناداری، مفلس ہو جانے کو، محتاج ہو جانے کو. اگر صرف اہل و عیال کی کفالت کے لیے رزق ہو، زائد نہ ہو، تو ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے. اتنا بھی نہ ہو تو مسکین کہلاتا ہے. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں. فقار کہتے ہیں مہروں کو، یعنی کمر ٹوٹ جانا. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو فقیر وہ شخص جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو. کس کی وجہ سے؟ فقر و فاقہ کی وجہ سے. اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کی وجہ سے. اس کے بعد ہر کمزور کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. پھر اسی طرح امام راغب کہتے ہیں کہ فقر کا استعمال 4 طور پر ہوا ہے. نمبر 1، صرف اتنی روزی ہو جس سے ضرورت پوری ہو جائے، یعنی جمع نہ کر سکے. پھر اسی طرح یہ لفظ فقر نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کتنا ہی مال ہو لیکن دل میں ہمیشہ حرص رہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا. ایسا فقر ہر آدمی، ہر جانور، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تو وہاں فقیر سے مراد غریب لوگ نہیں ہیں بلکہ محتاجی کے معنوں میں آیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مدین پہنچ کر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. تو وہاں وہ خیر کے فقیر ہیں، بھلائی کے محتاج ہیں. تو گویا فقیر ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا سامان کسی حد تک ہے تو، لیکن وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہو. اور اس کا اپوزٹ غنی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. اگر وہ شخص امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اسی وجہ سے ہر وہ شخص جو غنی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہوتا ہے. اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ، ایسے لوگ جو وقتی حادثوں کا شکار ہو گئے ہوں.
تو انما الصدقات، بے شک صدقات، للفقراء محتاجوں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ مسکین کا لفظ جو ہے اس کا کیا روٹ ہے؟ سین کاف نون سکن۔ سکن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، یعنی جو اپنی محتاجی کی وجہ سے بے آسرا بے سہارا ہو۔ مسکنت کہتے ہیں عاجزی کو، درماندگی کو، بے چارگی اور ذلت کو۔ مسکین وہ شخص جس کو بقدر ضرورت میسر نہ ہو، عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہو۔ مثلاً یہ کہ وہ کام کاج تو کرتا ہے لیکن ضروریات پوری ہی نہیں کر سکتا، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی، یعنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ضروریات ہیں کہ پوری ہی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پہ صدقہ کریں، نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ گویا ایسا شریف آدمی ہے جو ضرورت مند ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، لیکن اپنی ضرورت کسی کو بتا بھی نہیں پاتا۔ لیکن عام روزمرہ زندگی میں فقیر اور مسکین دونوں تقریباً ہم معنی ہی بولے جاتے ہیں، اور دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ تو جو باریک سا فرق آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ فقیر اور مسکین دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہلکا سا فرق ہے۔ دونوں میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ حاجت مند ہونا۔ ایک بات فرق ہے کہ مسکین خاص طور پر مانگتا نہیں۔ مسکین سکنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہرا ہوا، اپنی جگہ بیٹھا ہے شرافت سے، سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت بتا نہیں سکتا، جو کچھ کماتا ہے یا جو کچھ ہے وہ ضروریات کو کافی نہیں۔ اور اسی طرح فقیر محتاج شخص ہے، محتاجی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، یعنی جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کے پاس بھی کچھ تو ہے لیکن اتنا ہی ہے کہ بس بمشکل گزارا کر سکتا ہو، کچھ بچتا نہ ہو، وقتی طور پر تو کچھ ہو لیکن آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ ہو، جو کچھ پس انداز نہ کر سکے۔ اصل میں اس پہ کیوں ٹھہر رہی ہوں اور کیوں آپ کو بار بار جھنجھوڑ رہی ہوں کہ یہ آیت احکام میں سے ہے، نہیں تو پھر کہ فلاں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، کس کو زکوٰۃ دیں کس کو نہ دیں۔ جو سمجھنے کی بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ آپ مثلاً زکوٰۃ لے کے نکلتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کس کو دوں، تلاش کر رہے ہیں آپ۔ ایک شخص آپ کو ملتا ہے جو مثلاً 3,000 روپے ماہانہ اس کی آمدنی، آپ کہتے ہیں اچھا بھلا کما رہا ہے، لیکن 5 بچے ہیں اس کے، ہے تو صحیح، تھوڑا بہت گزارا تو چلتا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا اتنا ہے کہ مہینے کے آخر میں پھر مقروض ہونے کا ڈر ہے، اگلے مہینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، یا یہ کہ کوئی اتفاقی حادثہ یا پریشانی آ گئی، کچھ نہیں اس کے پاس اب۔ یہ کون ہے؟ فقیر ہے، یعنی وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ہے لیکن اتنا نہیں کہ بچا سکے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا۔ اور مسکین اس کے پاس بھی ہے لیکن اس کی تو ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ مانگتا بھی نہیں کسی سے۔ تو بیسیکلی جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند دونوں ہیں، لیکن ایک کی ضرورت مندی جو ہے وہ ذرا واضح ہے اور دوسری کی پتہ نہیں چلتی۔ فقیر کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ضرورت نہیں بتاتے، ہو سکتا ہے وہ بتاتے بھی ہوں لیکن مسکین نہیں بتاتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔